بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عنوان: شہدائے احد کی تدفین۔ ان صحابی نے فوراً حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا حال پوچھتے ہیں، زندوں میں ہو یا مردوں میں ہو۔ حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اب مردوں میں ہوں، میرے جسم پر نیزوں کے 12 زخم لگے ہیں۔ میں اس وقت تک لڑتا رہا جب تک کہ مجھ میں سکت باقی تھی۔ اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ ابن ربیعہ آپ کے لیے عرض کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے وہی بہترین جزا عطا فرمائے جو ایک امت کی طرف سے اس کے نبی کو مل سکتی ہے۔ نیز میری قوم کو بھی میرا سلام پہنچا دینا اور ان سے کہنا کہ سعد بن ربیعہ تم سے کہتا ہے کہ اگر ایسی صورت میں تم نے دشمن کو اللہ کے نبی تک پہنچنے دیا کہ تم میں سے ایک شخص بھی زندہ ہے تو اس جرم کے لیے اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ یہ کہنے کے چند لمحے بعد ہی ان کی روح نکل گئی۔ وہ انصاری صحابی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سعد پر رحمت فرمائے، اس نے صرف اللہ اور رسول کے لیے زندگی میں بھی اور مرتے وقت بھی دونوں حالتوں میں خیر خواہی کی ہے۔ حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 صاحبزادیاں تھیں۔ ان کی ایک صاحبزادی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ ان سے ملنے کے لیے آئیں۔ آپ نے ان کے لیے چادر بچھا دی۔ ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ خاتون کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو مجھ سے اور تم سے بہتر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے خلیفہ رسول وہ کون شخص تھا؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص وہ تھا جو سبقت کر کے جنت میں پہنچ گیا، میں اور تم رہ گئے۔ یہ سعد بن ربیعہ کی صاحبزادی ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے۔ اس وقت ایک شخص نے عرض کیا، میں نے انہیں چٹانوں کے قریب دیکھا ہے۔ وہ اس وقت کہہ رہے تھے، میں اللہ کا شیر ہوں اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ اس کے بتانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چٹانوں کی طرف چلے جہاں اس شخص نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا۔ آخری وادی کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا کی لاش نظر آئی۔ حالت یہ تھی کہ ان کا پیٹ چاک تھا اور ناک کان کاٹ ڈالے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ منظر بہت دردناک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس جیسا تکلیف دہ منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب روئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا آپ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر روئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنی والدہ کو اس طرف نہ آنے دینا، وہ پیارے چچا کی ناش دیکھنے نہ پائیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ حکم سنتے ہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے راستے پر پہنچ گئے۔ اس طرف سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی آ رہی تھیں۔ وہ انہیں دیکھتے ہی بولے، ماں آپ واپس چلی جائیں۔ اس پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، کیوں چلی جاؤں؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی کی لاش کا مسئلہ کیا گیا ہے، مگر یہ سب خدا کی راہ میں ہوا ہے۔ میں انشاءاللہ صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ ان کا جواب سن کر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان کا جواب آپ کو بتایا۔ تب آپ نے فرمایا، اچھا انہیں آنے دو۔ چنانچہ انہوں نے آ کر بھائی کی لاش کو دیکھا، ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کی مغفرت کی دعا کی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمزہ کے لیے کفن کا انتظام کرو۔ ایک انصاری صحابی آگے بڑھے، انہوں نے اپنی چادر ان پر ڈال دی۔ پھر ایک صحابی آگے بڑھا، انہوں نے بھی اپنی چادر ان پر ڈال دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جابر ان میں سے ایک چادر تمہارے والد کے لیے اور دوسری چادر میرے چچا کے لیے ہوگی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کفن کے لیے صرف ایک چادر ملی۔
وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پیروں پر گھاس ڈال دو۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو اسلام لانے سے پہلے قیمتی لباس پہنتے تھے۔ ان کا لباس خوشبوؤں سے مہکا کرتا تھا۔ آج ان کی میت کے لیے پورا کفن بھی میسر نہیں تھا۔ باقی شہداء کو بھی اسی طرح کفن دیا گیا، ایک ایک چادر میں دو دو تین تین لاشوں کو لپیٹ کر ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء پر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ غزوہ احد کے شہداء میں حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے ایک دن پہلے دعا کی تھی، اے اللہ کل کسی بہت طاقتور آدمی سے میرا مقابلہ ہو جو مجھے قتل کرے، پھر میری لاش کا مسئلہ کرے، پھر میں قیامت میں تیرے سامنے حاضر ہوں تو مجھ سے پوچھے، اے عبداللہ تیری ناک اور کان کس وجہ سے کاٹے گئے؟ تو میں کہوں گا کہ تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کی وجہ سے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے سچ کہا۔ چنانچہ یہ اس لڑائی میں شہید ہوئے اور ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا۔ لڑائی کے دوران ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک شاخ عطا فرمائی، وہ ان کے ہاتھ میں جاتے ہی تلوار بن گئی اور یہ اسی سے لڑے۔ اس جنگ میں حضرت جابر کے والد عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر زخم آیا تھا، اس زخم کی وجہ سے ان کا آخری وقت آیا تو ان کا ہاتھ اس زخم پر تھا۔ جب ان کی لاش اٹھائی گئی اور ہاتھ کو زخم پر سے اٹھایا گیا تو زخم سے خون جاری ہو گیا، اس پر ان کے ہاتھ کو پھر زخم پر رکھ دیا گیا، جو ہی ہاتھ رکھا گیا خون بند ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو اور حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ کافی مدت بعد احد کے میدان میں سیلاب آ گیا، اس سے وہ قبر کھل گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ ان دونوں لاشوں میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا، بالکل تر و تازہ تھی، یوں لگتا تھا جیسے ابھی کل ہی دفن کی گئی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اسی طرح ان کے زخم پر تھا، کسی نے ان کا ہاتھ ہٹا دیا، ہاتھ ہٹاتے ہی خون جاری ہو گیا، چنانچہ پھر زخم پر رکھ دیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں میدان احد سے ایک نہر کھدوائی۔ یہ نہر شہداء کی قبروں کے درمیان میں سے نکالی گئی، اس لیے انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے اپنے مردوں کو ان قبروں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کر دیں۔ لوگ روتے ہوئے وہاں پہنچے، انہوں نے قبروں میں سے لاشوں کو نکالا تو تمام شہداء کی لاشیں بالکل تر و تازہ تھیں، نرم ملائم تھی، ان کے تمام جوڑ نرم تھے، اور یہ واقعہ غزوہ احد کے 40 سال بعد کا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نکالنے کے لیے ان کی قبر کھودی جا رہی تھی تو ان کے پاؤں میں کھدال لگ گئی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے گا اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔